غزوہ ذی امر محرم الحرام 3 ہجری میں قبیلہ بنو سالبہ اور بنو محارب کی ملی جلی ایک جماعت مدینے پر حملے کے ارادے سے جمع ہوئی۔ اس کا سالار نجد کا ایک مشہور بہادر دوسور ابن حارث محاربی تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کے منصوبے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 450 مجاہدین کو لے کر دفاع کے لیے شہر سے نکلے۔ دشمن اطلاع پا کر پہاڑوں کی چوٹیوں میں چھپ گیا۔ اتفاق سے اس روز زوردار بارش ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ پہاڑ کی بلندی سے کافروں نے دیکھ لیا کہ آپ بالکل اکیلے اور اپنے اصحاب سے دور بھی ہیں۔ ایک دم دو سور بجلی کی طرح پہاڑ سے اتر کر ننگی شمشیر ہاتھ میں لیے ہوئے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا، بتائیے اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میرا اللہ مجھ کو بچا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام سنتے ہی تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور دسور کانپنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور فرمایا، بول اب تجھے کون میری تلوار سے بچائے گا؟ دسور نے کانپتے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں کہا کہ کوئی نہیں۔ رحمت للعالمین کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا اور آپ نے اس کا قصور معاف فرما دیا۔ دسور اس اخلاق نبوت سے بے حد متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگا۔ اس غزوے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 یا 15 دن مدینے سے باہر رہ کر پھر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ غزوہ بحران، یہ غزوہ ربیع الثانی 3 ہجری میں بحران یا بحران نامی علاقے میں انجام پایا اور بحران مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ اس غزوے میں کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ غزوہ حمراء الاسد، یہ غزوہ ماہ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد کے صرف ایک دن بعد انجام پایا۔ یہ غزوہ اللہ کے حکم سے انجام پایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہم کا ہدف دشمنوں کو ایک بار پھر مدینے پر حملہ کرنے سے خوف زدہ اور مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ کرنا تھا اور یہ باور کرانا تھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو پہنچنے والے زخم اور نقصانات ان کے حوصلے اور دشمن کے مقابلے میں ان کا عزم و ارادہ پست نہیں کر سکے ہیں۔ اس غزوے کے سپہ سالار بھی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ہی تھے۔ لشکر اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر کفار قریش اپنے سردار ابو سفیان سمیت فرار ہو گئے۔ ہجرت کا 4تھا سال، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ غزوہ بنی نذیر، یہ غزوہ مدینے کے یہودیوں کے ساتھ ربیع الاول 4 ہجری میں پیش آیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کا وصال، زوجہ رسول اکرم ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کا وصال ہوا اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد ہوا۔ شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ ذات الرقاع، یہ غزوہ محرم الحرام 4 ہجری میں پیش آیا۔ یہ غزوہ کسی قسم کی لڑائی کے بغیر انجام کو پہنچا۔ بنو غطفان کے 2 ذیلی قبائل بنو محارب اور بنو سالبہ اسلام کے خلاف اور مدینے پر حملے کی سازش میں مصروف تھے۔ اس غزوے میں بھی جنگ نہیں ہوئی کیونکہ وہ خوفزدہ ہو کر منتشر ہو گئے اور مسلمان کافی مال غنیمت لے کر مدینہ پلٹ آئے۔ اس غزوے میں بھی لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی تھے۔ غزوہ بدر ثالثہ شعبان یا ذی القعدہ 4 ہجری میں واقع ہوا۔ اس غزوے کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے بدر الموعود، بدر الآخرہ، بدر ثالثہ اور بدر صغریٰ۔ یہ غزوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے غزوات میں سے ایک ہے کہ جنگ احد کے بعد ابو سفیان نے مسلمانوں کو اگلے سال بدر الصفرہ کے مقام پر جنگ کے لیے بلایا۔ ابو سفیان کو یہ توقع نہیں تھی کہ مسلمان مقررہ مقام پر آ جائیں گے، اسی لیے وہ مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن اس کی توقع کے برخلاف مسلمان بر وقت مقررہ مقام پر پہنچ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سپاہیوں کے ساتھ بدر پہنچے اور 8 روز وہیں قیام فرمایا، لیکن ابو سفیان جو 2000 افراد کے ہمراہ بدر جانے کی نیت سے مکے سے نکلا تھا، خود سالی کا بہانہ بنا کر مکہ پلٹ گیا۔ غزوہ دومۃ الجندل، غزوہ دومۃ الجندل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں سے ایک ہے۔
جو مدینے سے تقریباً 855 کلومیٹر دور دومت الجندل کے علاقے میں 4 ہجری کے اواخر میں انجام پایا۔ دومت الجندل تاجروں کی گزرگاہ سمجھا جاتا تھا اور اس علاقے میں کچھ ڈاکوؤں نے گھر کر رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 مسلمانوں کا لشکر لے کر اس علاقے کی طرف پیش قدمی کی، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال مویشیوں اور کچھ چرواہوں کے سوا کچھ نہ ملا اور جندلی بھاگ گئے۔ چنانچہ مسلمان جنگ کے بغیر مدینہ پلٹ آئے۔